السلام علیکم ناظرین، آج میں درخشاں حصہ دوم جو میٹرک میں پڑھائی جاتی ہے اس کا پہلا سبق حمد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ میٹرک کے جو چھاترائیں ہیں وہ دوسری کتابوں میں محنت تو کرتے ہیں لیکن اردو میں محنت نہیں کر پاتے ہیں، چاہے اس کے جو بھی سبب ہوں۔ تو میں اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے کہ جس میں میں ہر ایک سبق کو ایک ایک ویڈیو میں پڑھاتا جاؤں گا اور اس کے جو کوشچن آنسر ہیں، جو سوالات و جوابات ہیں، ان کو بھی حل کرا دوں گا۔ اتنے اچھے سے ان کے سوالات کو میں حل کرا دوں گا کہ بچے اگر میرے ویڈیوز کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور تھوڑی سی تیاری کر لیں تو وہ اردو میں 100 نمبرات میں سے 100 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو اگلے ویڈیوز ہیں جن میں اگلے سبق پڑھاؤں گا وہ تمام ویڈیوز یا کے بعد دیگرے آپ کے پاس پہنچتے جائیں اور آپ گھر بیٹھیں بغیر کسی ٹیچر کے آپ تیاری کرتے جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں درخشاں حصہ دوم کا پہلا سبق حمد کے بارے میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو حمد ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ حمد کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، حمد کہتے ہیں جی، تو یہ 4 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حمد، دوسرا ہے نعت، تیسرا ہے منقبت، چوتھا ہے قصیدہ۔ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، نعت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، منقبت جس میں بزرگان دین و خلفائے راشدین، بزرگان دین جو ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرات گزرے ہیں، ولی، پیر اور جو بزرگ حضرات گزرے ہیں، اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، خلفائے راشدین، ان لوگوں کی اگر تعریف بیان کی جائے تو ایسے اشعار، ایسے نظم کو ہم کیا کہیں گے؟ منقبت کہیں گے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے قصیدہ، جس میں کسی عام آدمی کی خوبیوں کے بارے میں بیان کیا جائے، عام آدمی کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے تو ایسی نظم یا ایسے اشعار کو ہم کیا کہیں گے؟ قصیدہ کہیں گے۔ بس بہت آسانی کے ساتھ آپ ان 4 لفظوں کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم نعت کہیں گے، اور جس میں کسی بزرگ، ولی اور خلفائے راشدین میں سے کسی کا تذکرہ کیا جائے تو ہم اسے منقبت کہیں گے۔ اور اگر کسی عام آدمی جیسے ہم، آپ اور ادھر ادھر کے کسی بھی شخص کی خوبیوں کے بارے میں اگر بات چیت کی جائے اور اس کا تذکرہ کیا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ قصیدہ کہیں گے۔ تو ان 4 لفظوں کو آپ بہترین طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ بہت سارے امتحانات میں ان کی تعریفات لکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس لیے ان کا یاد رکھنا ہمارے لیے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہے۔ ہمارے جو درخشاں حصہ دوم میں جو حمد پیش کیا گیا ہے، اس حمد کے لکھنے والے کون تھے، اس حمد کے مصنف کون ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں ہم لوگ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ حمد کے جو شاعر ہیں وہ ہیں شبنم کمالی۔ شبنم کمالی کی زندگی کے بارے میں چند باتیں ہم لوگ یہاں سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی۔ تو ان کی پیدائش جی ہاں اسٹوڈنٹس، شبنم کمالی یہ نعتیہ شاعری کے لیے بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ یہ عام طور پر نعتیہ شاعری ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔
ان کی پیدائش دھیان رکھیں گے 22 جولائی 1938 سیتامڑھی، اور ان کی وفات 2006، ان کی وفات 2006 میں ہوئی۔ یہ نعتیہ شاعری کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، اس لیے ان کے نعتیہ شاعری کا ایک مجموعہ شائع ہوئے۔ تو ان کے جو مشہور مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں ان میں سے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صباح عقیدت، کل 5 مجموعے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ حمد۔ اس حمد میں جو ہمارے اس نصاب میں پیش کیا گیا ہے، اس حمد کا خلاصہ میں 2-4 لفظوں میں 2-4 لائنوں میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہوں گا کہ اس حمد میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس کے جیسی کوئی مثال نہیں۔ وہی تمام لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے، تمام لوگوں کا خالق ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے۔ وہ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان اس کی ذات کو سمجھنا چاہے تو بہت ہی مشکل ہے، انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، تب بھی یہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بھی اس چیز کو ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، نہیں گن سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کسی بندے پر ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو کل اس حمد کا خلاصہ یہی ہے۔ اب ہمارے سامنے تمام باتیں آ گئیں، کچھ تعریفات آ گئیں۔ شبنم کمالی کی زندگی کے بارے میں مختصراً میں نے پیش کر دیا۔ حمد جو اس کتاب میں پیش کیا گیا، اس حمد کا بھی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیں جلدی ان کے جو سوالات و جوابات ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی پہلو بھی نہ چھوٹے۔ سوالات و جوابات کو میں حل کرا دیتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیں، اور میں نے جو کچھ لکھا ہے آپ لوگ کاپی قلم لے کر کے بیٹھیں، یہ پورے کو آپ ایک طرف سے اپنی کاپی میں اتار لیں اور تیاری کر لیں، یا پھر آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ آپ لے کر کے رکھ لیں اور تیاری کریں۔ تو آئیں اب میں سوالات و جوابات حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال سن 2006 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 4، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ نمبر 5، شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ شبنم کمالی کی کون سی نظم، ان کی حمد، شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو وہ ہے حمد۔ 6 نمبر، شبنم کمالی نے اپنی بیشتر زندگی کا حصہ کس چیز میں صرف کیا؟ شبنم کمالی نے اپنی بیشتر زندگی کا حصہ کس چیز میں صرف کیا؟ تو وہ ہے تبلیغ اسلام میں صرف کیا۔ شبنم کمالی کا تعلق، 7ویں نمبر کا سوال، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا، یعنی کس صوبے سے تھا؟ ریاست کا مطلب دھیان رکھیں گے صوبہ۔ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ اس ریاست کی جگہ میں اگر صوبہ بھی آ جائے تب بھی وہی جواب ہوگا کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ تو وہ ہے ریاست بہار، صوبہ بہار سے۔ سوال نمبر 8، شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ جو عام طور پر شعراء حضرات ہوتے تھے
تو وہ لوگ اپنے لیے ایک تخلص رکھا کرتے تھے، جس نام کا وہ شعر و شاعری میں استعمال کیا کرتے تھے، اسی کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ تو ان کا تخلص شبنم ہے۔ تخلص کیا ہے؟ شبنم ہے۔ نمبر 9، شبنم کمالی کس طرح کی شاعری کے لیے جانے جاتے تھے؟ شبنم کمالی نعتیہ شاعری کے لیے جانے جاتے تھے۔ یہ نعتیہ شاعری بہت زیادہ پڑھتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کے 5 مجموعے صرف نعتیہ شاعری میں ہیں۔ تو آئیں 10 نمبر کا سوال، حمد میں کس کی تعریف بیان ہوتی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف بیان ہوتی ہے؟ حمد میں خدا کی تعریف بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ نمبر 11، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ کائنات کی تخلیق خدا نے کی۔ نمبر 12، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو خدائے پاک حل کرتا ہے، انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ نمبر 13، نعت پاک میں کس کی تعریف بیان ہوتی ہے؟ جو نعتیہ شاعری ہوتی ہے تو نعتیہ شاعری میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 14، منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ بزرگان دین و خلفائے راشدین کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ منقبت میں بزرگان دین و خلفائے راشدین کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 15، قصیدہ میں کس کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے، قصیدہ، تو اس میں کس کی تعریف بیان ہوتی ہے؟ تو عام آدمی کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ چند سوالات و جوابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے حل کر کے پیش کیے۔ آپ اگر انہی سوالات و جوابات کو بہتر طریقے سے حل کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ بہترین طریقے سے آپ امتحان میں اس کے تمام سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اجازت دیں، اب پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔